رات کے سمے میرا پتی کمرے کے اندر آیا۔ میرا دل ایک بار پھر زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ پھر مجھ پر وہی ظلم نہ ڈھائے۔ لیکن شکر تھا کہ کمرے میں آنے کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر باتھ روم چلا گیا۔ میں نے راحت کی سانس لی۔ کچھ دیر بعد وہ باتھ روم سے باہر آیا تو تولیہ لپیٹے ہوئے تھا۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ میں نے فوراً سر جھکا لیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اب کیا شرم، ہمارا تو رات میں ہی ہر پردہ ہٹ گیا تھا۔ میرے گال جل اٹھے۔ وہ پھر ہنستے ہوئے بولا، تم شرما رہی ہو؟ دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا سپورٹ ضرور کر دیجیے گا۔ دوستوں، چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ مجھے حیرانی ہو رہی ہے، حالانکہ میں نے تمہیں رات بھر اپنے پیار کی بارش میں بھگویا ہے، پھر بھی تمہارا یہ جواب دیکھ کر مجھے سچ مچ بہت حیرانی ہو رہی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ اس کی بات سن لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کپڑے پہن کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ 3 پیس سوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس کے اس خوبصورت چہرے کے پیچھے کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا۔ اچانک وہ میری گردن کی طرف جھکا اور بنا سوچے سمجھے اس نے اپنے دانت میری گردن میں گڑا دیے۔ مجھے وہ اپنے باہوں میں بھر لیا اور میرے ساتھ مالش کرنا شروع کر دیا۔ میں درد سے چلا اٹھی۔ میں بولی، پلیز مجھے چھوڑ دو، میرا دم نکلنے والا ہو گیا ہے۔ میں اچانک تڑپ اٹھی اور اس کی پیٹھ پر مکے مارے تاکہ وہ مجھے چھوڑ دے، لیکن وہ ایسا ہو گیا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اور فرق پڑتا بھی کیسے؟ میں ایک نازک لڑکی تھی اور وہ ایک مضبوط شریر والا آدمی تھا۔ اس کی باڈی سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ نیمت جم کرتا ہے۔ اپنی مرضی سے وہ میرے پیچھے سے ہٹا۔ میری گردن کا خون اس کے ہونٹوں پر لگا تھا۔ ایک مسکان میری طرف پھینک کر وہ باہر چلا گیا۔ میں نے فوراً اپنا خون روکا اور جلدی سے باتھ روم جا کر اس جگہ کو دھویا۔ نہ جانے یہ آدمی میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں چپ چاپ بستر پر بیٹھ کر اب رونے لگی۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اپنے ممی پاپا سے یہ کیوں نہیں کہا کہ ایک بار لڑکے کی جانچ پڑتال کر لے، وہ کیسا ہے، کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، امیر تو ہے لیکن اس کے بارے میں جانچ لیں۔ لیکن میں شاید لالچ کے ہاتھوں میں مجبور ہو گئی تھی۔ ممی پاپا کے منہ سے سن کر میں بھی ہوا میں اڑنے لگی تھی کہ وہ کوٹھی بنگلے والا ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسی آرام کی زندگی نہیں دیکھی تھی۔ میری بھی باقی لڑکیوں کی طرح یہی خواہش تھی کہ جس لڑکے سے میری شادی ہو وہ بہت امیر ہو، لیکن اب جب امیر آدمی مل گیا اور اس کی درندگی میں نے جھیلی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں دل ہی دل میں بولی کہ اس سے تو میرے پاپا اچھے ہیں، بھلے ہی 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کماتے ہوں، لیکن ممی کو اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوتے۔ امیر انسان کے ساتھ رہنا بھی بہت مشکل کام ہے۔ اس کی الگ الگ خواہشیں ہوتی ہیں جو ایک بیوی کو پوری کرنی پڑتی ہیں۔ کافی دیر تک میں روتی رہی۔ اچانک میرے پاس رکھا ٹیلی فون زور زور سے بجنے لگا۔ میں نے پریشان ہو کر ٹیلی فون کی طرف دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اٹھاؤں یا نہیں، لیکن پھر میں نے سوچ کر ریسیو اٹھایا اور کان سے لگایا۔ تبھی میرے پتی کی گہری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، کس خوشی میں آنسو بہائے جا رہے ہو؟ ایسا کیا میں نے تمہارے ساتھ ظلم کر دیا کہ تم ایسے رو رہی ہو جیسے میں مر گیا ہوں؟ اس کی ایسی بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے بنا سوچے چاروں طرف نظر گھمائی۔ آخر اسے کیسے پتہ چلا کہ میں رو رہی ہوں؟ میں کچھ کہتی اس سے پہلے وہ بولا، ایک بات یاد رکھنا لڑکی، تم پر 24 گھنٹے میری نظر ہے۔ اگر اب میں نے تمہاری آنسوں سے ایک بھی آنسو گرتے دیکھا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ میں بہت ڈر گئی اور جی بول کر ریسیو رکھ دیا۔ اب تو میں پوری طرح سہر چکی تھی۔ چاروں طرف ایسے نظریں گھما رہی تھی جیسے میں دروازہ دھیرے سے بند ہوا۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی چھا گئی۔ میں بستر کے ایک کونے میں بیٹھی تھی
نظریں جھکی ہوئی، ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اس کی قدموں کی آہٹ جیسے جیسے میری اور بڑھ رہی تھی، میرا ڈر بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن اس بار کچھ الگ تھا۔ وہ میرے پاس آ کر رک گیا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی میں بیت گئے، پھر اس نے دھیرے سے کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے حیرانی سے اس کی اور دیکھا۔ اس کی آواز میں پہلی بار غصے کی جگہ نرمی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں تمہارے ساتھ غلط برتاؤ کر رہا تھا۔ شاید میں اپنے غصے کو سنبھال نہیں پایا۔ میرے لیے یہ سب سننا آسان نہیں تھا۔ دل میں ڈر ابھی بھی تھا، لیکن اس کی باتوں میں سچائی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ اس نے دھیمے سے پوچھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہی انسان تھا جس سے میں ڈرتی تھی، لیکن آج وہی انسان معافی مانگ رہا تھا۔ اس رات کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ دوستو، یہ کہانی ادھوری ہے۔ پوری کہانی سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا سپورٹ ضرور کر دیجیے گا۔